اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو بھی جانچ کر دیکھا، ان بیچاروں میں یہ قابلیت ہی نہیں تھی کہ ان سے پوچھا جائے تم نے کیوں کیا، نہ وہ عقل رکھتے ہیں نہ ان کی اپنی مرضی۔ انسان میں یہ دو چیزیں ہیں، اس لیے یہ اس کا اہل ہے، اس لائق ہے کہ جو کرے اس سے پوچھا جائے کہ جب دونوں راستے تھے وہ کیوں چھوڑا، ادھر کیوں چلا۔ اس لیے مواخذے سے ساری کائنات ڈر گئی، اس پر ذمہ داری آ گئی۔ اب مولانا کہتے ہیں اتنا بڑا کام کہ پوری زندگی یہ غلط راستہ ادھر نہیں جانا، یہ صحیح جانا ادھر، اور ساتھ ہی دو مصیبتیں امتحان کے لیے، طمع اور خوف، دو ایسے عقبات ہیں، گھاٹیاں جہاں ابلیس بیٹھا ہوا، نیکی پر چل رہا، بہت سارے خطرے ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، قتل کر دیے جاؤ گے، حق کہو گے جیل میں بھیج دیا جائے گا، پھانسیوں پر اٹکا دی، تو حق کے راستے میں خطرات بھی بہت، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہم آزمائیں گے لوگوں کو طرح طرح کے خطروں سے، بشیء من الخوف ہے، کہیں بھوک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لوگ حرام کما رہے ہیں، ڈھیروں ڈھیر لا رہے ہیں اور ان کے بچے عیش کر رہے ہیں، آپ بھوکے مر رہے ہیں، مرچ بھی نصیب نہیں ہوتی، تو فرمایا کہیں خوف ہوگا، دوسری طرف لالچ بھی ہوگا کہ غلط راستے پر چلو بڑے فائدے ہو رہے ہیں، تو اس امتحان میں انسان پھنسا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو خود یہ اعلان کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بڑی بھاری بات ہے جو ہم اتار رہے ہیں، ساری عمر اس پر قائم رہنا، سارے نفع جو ہیں ان کو لات مارنا، سارے خطرے سر پر جھیلنا اور حق پر جمے رہنا، کانٹوں پر چلنا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری تمثیل دی ہے، اچھے اسلوب سے سمجھایا کہ جنت دوزخ کے راستے کیسے۔ فرمایا جب جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے بنائے تو جبریل علیہ السلام کو کہا کہ دیکھ کر آؤ، وہ دیکھ کر آئے، پوچھا سناؤ، انہوں نے کہا اللہ جنت میں آپ نے وہ کچھ بنایا کہ کسی آدمی نے سن بھی لیا نا جنت لیے بغیر نہیں رہے گا، لوگ ٹوٹ کر پڑ جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ دوزخ توبہ توبہ توبہ، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ، ادھر تو جانے کا کوئی نام نہیں لے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا دوبارہ دیکھ کر آؤ، دوبارہ دیکھ کر آئے، کہنے لگے جنت میں کوئی جائے گا، دوزخ سے کوئی بچے گا، جنت میں کوئی جائے گا، دوزخ میں سب چلے جائیں گے۔ پوچھا کیا فرق پڑ گیا؟ فرمایا فرق یہ پڑا کہ اندر تو جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، مگر جو راستہ اس کی طرف جاتا نا، حفت الجنت بالمکارہ، وہ ناپسند چیزیں، کڑوے گھونٹ ہیں جو اس راستے میں پینے پڑتے ہیں، نہیں لوگ جائیں۔ اندر تو پہنچ گئے تو پھر تو پتہ چلے گا کہ یہ تکلیفیں کچھ نہیں تھی، مگر ہے کانٹوں بڑی راہ۔ دوزخ جو ہے نا حفت النار بالشہوات، من پسند چیزیں، مرغوب، مزیدار، بس عیش کرتے کرتے دوزخ میں چلے جاؤ، یہ مصیبت پڑ گئی۔ یعنی امتحان سخت ہو گیا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ تو ہماری توقع بھی سے زیادہ، مگر راستہ اس کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے، وہ کوئی ایسا نہیں کہ سایہ دار درخت ہیں اور صاف ستھری سڑک ہے، آپ کار پر بیٹھتے ہیں اور سٹارٹ کریں جنت، نہیں، یہ دکھوں اور مصیبتوں سے بھری ہے۔ وہ عبداللہ شاکر مرحوم نے نظم لکھی تھی، مارل شر لا کے قیدی، جب ایوب نے جماعت اسلامی کے لوگوں کا قید کر دیا، مولانا مودودی صاحب کو بند کر، تو اس زمانے میں 16 صفحے کی تھی وہ پنجابی میں، تو مسدس تھی، باقی مصرے آتے تھے، آخر میں جو تھا نا وہ پھر آ جاتا تھا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سوارا، 5 مصرے اور ہوتے تھے، چھٹا یہ ہوتا، تو باقی اوکھی کاٹی مشکل پینڈا، یہ اس پر چلنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اتنے اس راستے میں آتے ہیں مرحلے، حتیٰ جب ہلائے گے، حتیٰ یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، عام آدمی تو کچھ آ جائے، رسول اور جو اس کے ساتھ تھے صحابہ وہ چیخ اٹھے کہ اللہ کب مدد آئے گی، رسول پکار اٹھا کہ اللہ حد ہو گئی، مدد آنی چاہیے۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے جو کانٹوں سے بھرا ہوا قول ثقیل ہے، جس کو اٹھانے سے پہاڑ کانپ گئے، مدد کس چیز سے ملتی ہے؟ اتنا جو ہے نا بلند و بالا یہ کثر محال، اتنی اونچی منزلیں، اس کی بنیاد جو اللہ نے سیمنٹ اور سریے وغیرہ ڈالے وہ ہے ایمان۔ مولانا اسی پر بات کر رہے ہیں کہ ایمان پر جو قرآن اتنا زور دیتا نا کہ ایمان لاؤ پہلے، یہ نمازیں روزے حج زکوٰۃ بعد میں ہوں گے، ایمان ہے وہ بنیاد جو پختہ ہوگی نا سارا بوجھ برداشت کر رہی۔ جس کے ایمان میں کمزور ہوگا، ضعف ہوگا، جیسے منافق تھے یا کچے ایمانوں والے لوگ تھے، وہ ساتھ چھوڑ جاتے تھے، ذرا تکلیف آئی یا کسی طرف سے کوئی لالچ ملا کھسک گئے۔ تو یہ ایمان جو ہے اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں
کہ ایمان اللہ نے جس چیزوں کو کہا نا، اور قرآن بھرا ہوا کہ مومنوں کے لیے یہ ہے، ایمان نہیں تو پھر قرآن سے کچھ نہیں ہے۔ تو ایمان انہوں نے بتایا کہ دین نے صرف 5 چیزوں کے بارے میں کہا، اپنی طرف سے نہیں ایمانیات گنی، 5 ہیں: اللہ، فرشتے، کتاب میں، رسول اور قیامت کا دن۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کو اللہ نے کہا جو مانتا مومن ہے۔ اور ان 5 کو کہا کہ یہ اس طرح ہے جیسے چین کی گھنڈیاں ہوتی ہیں، بالکل یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کو بھی ختم کر دو نا زنجیر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ بادشاہ ہے کائنات کا، اس سے پیغام سن کر لوگوں کو پہنچانے والے انسانوں تک فرشتے، فرشتوں سے رہنے والا رسول انسانی، اس کے ہاتھ میں کتاب، کتاب پر چلنے کا نتیجہ جنت، نہ چلنے کا نتیجہ دوزخ۔ یہ اس طرح آپس میں مربوط ہیں کہ ایک کو بھی نہ مانو گے تو سارا برباد ہو جائے گا، باقی اس کو سب کو مانتے رہو، کچھ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ 5 اکٹھی ماننی پڑے گی، اور ان 5 میں سے کسی کا انکار بھی کافر بنا دے گا۔ ہاں، اور اس کے بارے میں مولانا نے کہا کہ دوسرے دینوں میں یا سائنس اور فلسفے میں ایسی چیزیں جو صرف علمی ہیں، اگر ہم جانتے ہیں کہ زمین گول ہے، سورج جو ہے کھڑا اور زمین گھوم رہی ہے، اس سے کہ عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ذرا واقفیت ہو جاتی، نالج ہے، انسان کو نیک بد بنانے میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ نیک بھی جانتا گول ہے، وہ بھی بد بھی جانتا، کچھ نہیں۔ مگر اسلام نے جو عقیدے ہیں نا بتائے، وہ صرف دماغ کے کسی کھانے میں معلومات نہیں ہیں، انسان کی زندگی کو اپنی گرفت میں لے لیتی، قابو کر لیتی ہے انسان کو۔ پھر اگر وہ صحیح معنی مانتا، ہر مرحلہ پر وہ پڑھا ہو ان پڑھ ہو، یہ اس کو اپنی گرفت میں رکھتی ہے۔ کسی وقت بھی کوئی کام آئے اس کے سامنے نیک و بد، وہ جانتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا اور میں نے اس کو جا کر حساب دینا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عملی زندگی کو متاثر کر دی، جو اسلام نے عقیدے بتائے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں لندھور اتنا لمبا تھا، یہ کیا ایک کہانی ہے آپ کو یاد ہوگی، اس سے آپ نیک بد نہیں بن سکتی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی، یہ افسانے کے طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس سے کیا ملے گا، جو اصل میں اس میں بات ہے کہ جو نبیوں کی بات نہیں مانتے وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ پلے باندھنے کی وہ تھی، لوگ ڈھونڈنے لگ گیا کتنی لمبی تھی کتنی چوڑی تھی، یعنی لایعنی بات۔ تو دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ایسی بیان نہیں کی جو صرف واقفیت دیتی ہو، واقفیت کی باتیں نہیں بتائیں۔ اصحاب الکہف کا قصہ بیان کیا، لوگوں نے پوچھا کتنے، اللہ نے فرمایا قل اللہ اعلم بعدتہم، کہہ دو اللہ جانتا کتنے۔ یہ چسکا ہی نہیں ڈالا کہ فضول سوالوں میں کتنی مدت ہے، قل اللہ اعلم بما لبث، اللہ جانتا کتنی مدت ہے۔ اللہ اس ذوق کو بالکل ٹھکراتا ہے کہ یہ نہ چسکا ڈالنا، عالم سے پوچھے، وہ کیوں پوچھتا، کیا فائدہ اس کا، وہ بات پوچھ جو تیری زندگی میں کارآمد، جو برتے گا۔ اسی لیے امام سالبی سے کسی نے پوچھا کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے، انہوں نے کہا بھائی میں اس ولیمے میں شامل نہیں تھا۔ یہی جواب دینا احمق، کیا لینا ہے اس سے۔ تو دین نے بالکل لوگوں کو یہ بیماری نہیں لگائی کہ وہ فضول باتوں میں لگے، عقیدے بھی وہ دیے 5 جو انسان کی زندگی میں اس کو کنٹرول کرتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے اس کے ریکارڈ لکھ رہے ہیں، کتاب ہے جو یہ تیرے لیے ہدایت نامہ ہے، رسول رہبر ہے، اور انجام تیرے سامنے۔ یہ بات مولانا نے کہی کہ باقی مذہب جو ہے نا جو وہ عقیدے دیتے ہیں تو وہ علمی ہو سکتے ہیں اگر کوئی صحیح باتیں واقفیت، مگر عمل پر اثر نہیں ڈالتے۔ اسلام نے جو بنیادی باتیں کہیں، ایک تو ایسی ہیں کہ قیامت تک بھی کبھی علم ان کو جھٹلا نہیں سکتا کہ زمین آسمان کا ایک مالک ہے، اس نے اپنی طرف سے رہنما بھیجے ہیں، آخر میں وہ حساب کتاب لے۔ ان میں سے کون سی بات ہے جس کو کسی مرحلے پر بھی عقل جھٹلائے؟ جو علم بڑھے گا یقین بڑھتا جائے گا، واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور عمل پر بھی اثر انداز ہوگا۔ یہ ساری بات ہے جو آج کی بحث میں ہم نے پڑھی، اور مولانا نے سمجھایا کہ اس ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن پڑھ پڑھ کر حدیثیں، ہر شخص پڑھا ان پڑھا جو ہے نا وہ اس کو سمجھے کہ ایمانیات کیا، کن بنیادوں پر اسلام قائم منواتا کیا، اور وہ کس طرح انسان کو نیکی پر قائم رکھتے ہیں۔ اور ساتھ سے انہوں نے بتایا کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی پولیس والا نہ ہو، کسی عدالت کی بات پر اس کا خطرہ نہ ہو، ان میں آپ اتنا زور ہے کہ انسان کو قابو کر بریک۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کر دوں، ذرا وقت ہو رہا، کہ ایسا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد جیسے بڑے پورے شہر میں دارالحکومت تھا، تو اس میں ایک آدمی نے کسی بچی کو بازار میں پکڑا اور اسے شرارتیں کر رہا تھا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، مگر اس گنڈے کی وجہ سے کہ یہ بدماش ہے کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس کو ٹوکنے کی۔ جیسے آج حالات ہو گئے، عباسی سلطنت بھی کمزور ہو گئی۔ اتنے میں ایک بزرگ تھے ولی اللہ بشر بن الحارث حافی، ننگے پاؤں رہتے تھے، ان پر یہ چیز غالب آ گئی کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے فرش بچایا، والا فرشنا، ہم نے فرش بچایا۔ انہوں نے کہا اللہ کا فرش میں یار پاؤں جوتی لے کر رکھوں، بس نشہ ہو گیا،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، حافی ننگے رہتے۔ وہ پاس سے گزرے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسا لڑکا حرامی وہ کر رہا شرارتیں، اب کون اس کو کہے، سارے ڈرتے ہیں۔ آپ اس کے پاس گئے، وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، کانوں میں کچھ کہا، آپ چلے گئے، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگوں نے اس کو سنبھالا، پاؤں دبائے وغیرہ، ہوش میں آیا۔ اس نے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا تو جانتا بشر کو؟ انہوں نے کہا میں نے شہر کا بزرگ کا نام تو سنا ہے مگر مگرا نہیں کبھی۔ تو انہوں نے کہا یہ وہی تھے، اور اس سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میرے کان میں صرف یہ کہا تھا کہ تو کیا کر رہا ہے اور تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ کچھ زیادہ بات نہیں کیا، دل سے بات کہی کہ تو کیا حرکتیں کر رہا، تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک دن حساب دینا، 7 دن بخار میں مبتلا رہا، کانپتا رہا، اور 7ویں دن مر گیا۔ اس ایمان میں اتنی طاقت ہے، بڑے بڑے ڈاکوؤں اور بدماشوں کو یہ نکیل ڈال دیتا، مگر ہو تو صحیح اندر، مانے تو صحیح اس بات کو۔ یہ ساری دنیا میں خرابی کا یقین جانے، جتنے مرضی علاج کر لیں، گھر گھر یہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں، خواندگی بڑھا دیں، کچھ نہیں، جتنا پڑھیں گے اتنے ہی بگڑتے جائیں گے۔ پڑھے بگڑے ہیں، جو ان پڑھ تھے نا، جو لوگ زیادہ عمر کے وہ جانتے، جب ان کے بوڑھے ان پڑھ تھے، بہت ان میں نیکی تھی، دیانتدار لوگ تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے۔ جب سے پڑھ گئے، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان۔ ڈگریاں ہاتھوں میں، کارپوریشنوں کے وہ چیئرمین ہیں حرامزادے لوٹ کر، اب نیب ان سے پوچھتا پھر تو یہ پڑھنا لکھنا کوئی نہیں سنوارتا، یہ ایمان سنوارتا ہے۔ بے شک یہ ایک امی کے دل میں پیدا، ان پڑھ جو ہے نا اس کے دل میں بیٹھ گیا اللہ کے پاس جانا، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو یہ بات آج کے سبق میں مولانا نے بیان فرمائی، میں نے ذرا آسان لفظوں میں آپ لوگوں تک پہنچا دی۔ بات یہی ہے کہ عمارت ساری جو ہے نا دین کی، اس کی بنیاد صرف ہے کہ اللہ اور آخرت اور رسول پر ایمان پختہ ہو جائے، اس میں کسی شک اور شبہ کا دخل نہ، اور آدمی لرز اٹھے کہ ایسا خدا جو دیکھ رہا ہے اس کے جہاں نہ جانا دی ہے۔